ہوا، کوئی فصل نہیں ہوا، 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی امت کی طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ایک جب منتقل ہوئی، جب علی بن ابی طالب اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے سامنے منتقل کیا ہے، اور ایک اس وقت منتقل ہوئی ہے جب آپ پھر اس کو کیسا نبھایا؟ یہ نہیں کہ یہ تصویر لے کے بیٹھ جاتے کہ کلمہ مجھے دیا گیا ہے ورد کرنے کے لیے، میں بیٹھ کے ورد کروں گا، شام کو کہہ دوں گا میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھ جائیں گے لے کر، لوگ کہہ دیں گے میں نے ورد کر لیا۔ نہیں، یہ کلمہ خدا کی قسم کسی امتی کو اس کی ذات کے لیے نہیں دیا گیا ہے صرف، بلکہ امت کی یہ کلمہ ایک ایک امتی کو امت کی ذمہ داری پر اٹھانے کے لیے۔ اسی لیے تو پہلے جن کی کمائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے آدمیوں کی ہے؟ کیوں بھائی؟ 6 آدمیوں کی کمائی ہے پہلے دن کی، اور کون سے 6 آدمی؟ ایسے ویسے 6 آدمی نہیں، 6 آدمی وہ ہیں جن میں کہ 5 وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، جن کو دنیا میں 5 وہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، وہ ان 6 میں 5 وہ ہیں، پہلے دن لا کے پیش کر دیا۔ یہ کیسے 6 آدمی؟ اے اللہ کے رسول، یہ وہ 6 آدمی ہیں جن کو میں وہ پڑھا کے لے آیا ہوں جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا۔ تو یہاں سے محنت منتقل ہوئی۔ اب جب یہاں سے محنت منتقل ہوئی تو کس طرح گئی امت میں؟ خدا کی قسم، جس طرح یہ 3 ذمہ دار تھے پہلے دن، جس طرح یہ 3 ذمہ دار بنے پہلے دن، ہر ایک صحابی پر پوری امت کی اسی طرح ذمہ داری تھی۔ جتنی ذمہ داری ابو بکر و عمر پر، اتنی ذمہ داری ابو ہریرہ پر، اتنی ہی ذمہ داری معاذ بن جبل پر، اتنی ہی ذمہ داری عبد الرحمن بن عوف پر، اتنی ہی ذمہ داری بلال پر، اتنی ہی ذمہ داری عورتوں پر، اتنی ہی ذمہ داری مردوں پر، ہر ایک پر برابر کی ذمہ داری تھی، ہر ایک اپنے آپ کو لگا رہا تھا۔ یہ نہیں کہ تبلیغ والے کریں گے تبلیغ، میں تبلیغ والا ہوں یا نہیں؟ جو نبی کا امتی ہے خدا کی قسم وہ تبلیغ والا ہے، جو نبی کا امتی نہیں وہ مبلغ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے، ہم اس تقسیم سے راضی نہیں ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امت کو تقسیم کرنے والوں نے امت پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ جو نبی کا امتی ہے مبلغ ہے، بلغوا عنی ولو بآیہ، 5 صحابہ سے نہیں فرمایا، 10 سے نہیں فرمایا، 100 سے نہیں فرمایا، لاکھ سے نہیں فرمایا، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے نظر انداز کر کے فرمایا ہو بلغوا عنی ولو بآیہ، ایک بھی ایسا نہیں۔ جب 100% امت بلغوا عنی ولو بآیہ، جب 100% امت اس کی مکلف ہے، تو بتاؤ پوری دنیا کا کوئی فرد مومن، کوئی نبی کا امتی اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے کے بعد، اپنے آپ کو حب رسول کہنے کے بعد، اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا کہنے کے بعد وہ یہ کہہ سکتا ہے میں مبلغ نہیں ہوں؟ گنجائش ہے اس کی؟ وہ اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیتا ہے؟ سوائے غلط فہمی کو کچھ نہیں ہے۔ 100% امت 100% امت کے لیے بنائی گئی تھی، کوئی تقسیم نہیں تھی، کوئی تقسیم نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت قیامت تک کے لیے ہے، هو سماکم المسلمین، کوئی نام نہیں رکھا، کوئی تقسیم نہیں کی، کوئی نام نہیں رکھا کہ یہ نام تمہارا، یہ نام تمہارا، یہ نام تمہارا۔ مکہ سے نکل کے دعا کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ جو کام کیا وہ کام اولاد سے کروایا، جو کام اولاد سے کروایا وہ کام ساری امت سے کروایا، جو کام امت سے کروایا اس کے اعتبار سے نام رکھے گئے ہیں، هو سماکم المسلمین۔ یہ نام خدا کا رکھا ہوا ہے یا یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے، دونوں تفسیریں ہیں۔
وہ سماکم المسلمین، اسے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں آگے دیکھو جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی، کوئی ایسا نہیں ملتا جو یوں کہے میں اپنے دین کا داعی نہیں ہوں۔ گشت سب کریں گے، تعلیم سب کریں گے، قرآن کے حلقے سب لگائیں گے، ایمان کی مجلسیں سب لگائیں گے، اور قسم کھا کے کہہ دوں، میں کیوں قسم کھاؤں؟ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان ٹوٹے میں۔ قسم کھائی کہیں کی؟ یہاں قسم نہیں کھائی زیتون کی، یہاں قسم نہیں کھائی انجیر کی، یہاں قسم نہیں کھائی بلد حرام کی، یہاں قسم نہیں کھائی جو ہے گھوڑوں کی ٹاپ کی، یہاں قسم نہیں کھائی زمین و آسمان کی، یہاں قسم نہیں کھائی چاند و سورج ستاروں کی، یہاں قسم کھائی زمانے کی، وہ کہیں زمانے کی قسم نہیں کھائی۔ کیوں کھائے زمانے کی قسم؟ ہر زمانے کے انسانوں کی، ہر زمانے کی قسم کہ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے۔ نبوت کے زمانے کا انسان نہیں، صرف 14 صدی کے زمانے کا انسان نہیں، قیامت تک آنے والے ازل سے لے کے ابد تک ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے۔ کون؟ تاجر، کاشتکار، ملازم، مزدور، غریب، امیر، حکومت والے، اکثریت والے، باغات والے، ہر لائن کا آدمی خسارے میں ہے۔ تم چاہے لاکھوں میں ہو، چاہے کروڑوں میں کھیلتا ہو، چاہے دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہو اس کا مال، چاہے وہ ساری دنیا میں چھایا ہوا ہو اپنی حکومت کے ساتھ، خدا کی قسم فرعون سے لے کر ملک چلانے والے سے لے کر رکشے چلانے والے تک ہر ایک خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں، غیر خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم ہے۔ ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہے، سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ ہم صرف 2 کام بولیں گے، ایمان کرو اعمال صالحہ کرو، ایمان بناؤ اعمال صالحہ بناؤ۔ سوائے ان کے خسارے سے وہ نکلیں گے، وہ تاجر، وہ کاشتکار، وہ ملازم، وہ حکومت والے، وہ 4 آدمی خسارے سے نکلیں گے، وہ آدمی خسارے سے نکلیں گے جو 4 کام کریں گے۔ الا الذین آمنوا، سب سے پہلی شرط، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 کام کرنے والے خسارے سے نکلیں گے۔ خدا قسم کھا کے فرماتے ہیں جو یہ 4 کام نہیں کریں گے وہ خسارے سے نہیں نکل سکتے۔ جو 3 کام کریں گے وہ بھی خسارے سے نہیں نکلیں گے، جو 2 کام کریں گے وہ بھی خسارے سے نہیں نکلیں گے، جو 1 کام کرے گا وہ بھی خسارے سے نہیں نکلے گا، جو 4 کام کریں گے وہ خسارے سے نکلیں گے۔ قسم کھا کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایمان، اعمال صالحہ، خدا کی ذات سے ہونے کا یقین، اعمال سے مسائل کے حل ہونے کامیابی کا یقین۔ نماز تو پڑھتا ہوں کامیابی کے لیے نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں مسائل کے حل ہونے کے لیے نہیں، نماز تو پڑھتا ہوں خدا کی رضا کے لیے نہیں۔ نماز ایمان کے ساتھ، ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کے ساتھ۔ اب یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کیا چیز ہے؟ ہم تو سنتے آئے تھے، جھارے کہہ رہا تھا میاں ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ، ایمان بناؤ عمل بناؤ۔ یہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کہاں سے نکلے؟ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ جس طرح ایمان ہمارے صالحہ یہ ذریعہ نجات ہے، خسارے سے نکلنے کا سامان ہے، اسی طرح تواصی بالحق تواصی بالصبر بھی خسارے سے نکلنے کا سامان ہے۔ ایمان اعمال صالحہ یہ ہر آدمی کی اپنا ذاتی کام ہے، ہر آدمی کا اپنا ذاتی کام ہے کہ میرا ایمان بن رہا ہو، میرے اعمال بن رہے ہیں۔ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ ہر امتی پر
ہر امتی پر پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اس کو اعمال پر، اس کو حق پر، اس کو خدا کے احکامات پر لانے کی وصیت کی جا رہی ہو اور کوشش کی جا رہی ہو۔ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر اس کو دعوت کے تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے، اس کے اپنے تقاضوں کے قربان کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی ہو۔ یہ میں نہیں، مولانا افسر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ترجمہ ہے۔ مولانا افسر رحمۃ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے صاحب کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر دو کام ہر امتی کے اپنے ذمے ہیں۔ میرا ایمان بن رہا ہو، میرے اعمال صالحہ بن رہے ہوں، میری نماز، میرا حج و زکوٰۃ، میرا روزہ، میری تلاوت، میری تسبیح، میرا تعلق مع اللہ، میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا معاشرہ، ہر ایک کا اپنا کام۔ یہ دو چیزیں ہر امتی کی اس کی اپنی ذاتی ہیں، اور دو کاموں کی ہر امتی پر ذمہ داری ہے۔ تواصی بالحق، تواصی بالصبر، ہر اس آدمی کا کام ہے جو اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میاں سب کا یہی کام، ہم تو سنتے آ رہے تھے تبلیغی جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے کوئی، آج تو سن رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سب کا کام ہے، جو نبی کا امتی ہو تبلیغ والا۔ ہم تو سن رہے تھے کہ تبلیغی کوئی جماعت کہلاتی ہے، کہ یہ تبلیغی جماعت کی اجتماع ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت گزر رہی ہے، تبلیغی جماعت جا رہی ہے، تبلیغی جماعت کا گشت ہو رہا ہے، تبلیغی جماعت کی تعلیم ہو رہی ہے۔ کیا 100% امت صحابت ہے یا نہیں تھے؟ 100% امت صحابت ہے یا نہیں تھے؟ کیونکہ 100% امت صحابت ہے، 100% امت صحابت ہے، 100% دعوت والے تھے۔ ہمارے آثار رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جماعت کا لفظ ہمارے کام کے ساتھ نہیں ہے، جماعت خود تفریق کا لفظ ہے، یہ جماعت اجتماعیت کا لفظ نہیں، تفریق کا لفظ ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہر امتی کا اپنا کام ہے، میں نبی کی چال چلوں، میں نبی کی چال چلوں، میں نبی والے معاشرے پر، میں نبی والے اخلاق پر، میں نبی والی محنت پر، ہر ایک کے چلنے کا راستہ ہے۔ تو یوں کہیں کہ سب کے سب اپنے اوپر ذمہ داری لیے ہوئے تھے، 100% پر ذمہ داری۔ کیسی ذمہ داری؟ کوئی کہیں رہتا ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، ہماری مشروار جماعت کا ساتھی ہے، ہماری مشروار جماعت کا ساتھی ہے، چاہے کہیں ہو، وہ دکان پر ہو تو دکان پر ہمارا آدمی، وہ زمیندارے پر ہو تو ہمارا آدمی، وہ کشتی چلانے والا بادبان ہو تو ہمارا آدمی، کہیں ہو وہ۔ ایسا ممکن نہیں تھا میرے دوستو کہ کوئی آدمی اسلام کے دائرے سے، دعوت کے محنت کے دائرے سے نکل کے بھاگے اور اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ اسلام، یہ ون وے ہے، یہ آمدی اس میں رفت نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی دھیان سے نہیں سن رہے، شاید تھک گئے بھائی، ہم تھک جائیں گے، تم بھی تھک جائیے، جب تک عرض کر رہے دھیان سے سنو، دھیان سے سنو۔ یہ آمد ہے، رفت نہیں ہے اس کے اندر، یہ گزرگاہ نہیں ہے، یہ کہ آؤ گزر جاؤ۔ یہ اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ، وہ اسلامی جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ جو چاہے کرتے رہو اسلام کے ساتھ، جس کی چاہو بڑائی بیان کرو ایمان کے ساتھ، وہ والا ایمان، وہ والا اسلام نہیں، صحابہ والا اسلام، صحابہ والا ایمان۔ ممکن نہیں تھا کہ کوئی اس دائرے سے باہر نکل جائے۔ اگر کوئی نکل گیا، حالات آ گئے کسی پر، تو سب کے سب فکر مند ہوتے تھے 100%۔ کیا ہوا؟ عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ مدینہ منورہ سے ابو جہل کے پھسلانے میں آ کر بھاگے. ابو جہل اور اس کا بھائی آئے,